ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اہم خبر کے ساتھ۔ لاہور ہائی کورٹ کے 9 ایڈیشنل ججز نے اپنے عہدوں کا حلف اٹھا لیا ہے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس عالیہ نیلم نے ایڈیشنل ججز سے حلف لیا۔ حلف برداری کی سادہ و پروقار تقریب لاہور ہائی کورٹ کے مرکزی سبزہ زار میں منعقد ہوئی۔ رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ ابھر گل خان نے تقریب میں نظامت کے فرائض سر انجام دیے۔ تقریب میں سینئر ترین جج جسٹس شجاعت علی خان، جسٹس علی باقر نجفی موجود تھے۔ لاہور ہائی کورٹ کے افسران نے بھی شرکت کی۔ تقریب میں جسٹس حسن نواز مخدوم، جسٹس ملک وقار حیدر اوان، جسٹس سردار اکبر علی، جسٹس سید احسن رضا کاظمی، جسٹس ملک جاوید اقبال وینس اور جسٹس محمد جواد ظفر نے حلف اٹھایا۔ جسٹس خالد اسحاق، جسٹس ملک محمد اویس خالد اور جسٹس چودھری سلطان محمود بھی حلف اٹھانے والوں میں شامل ہیں۔ صوبائی و وفاقی لاء افسران اور سینئر وکلاء سمیت حلف اٹھانے والے ججز کی فیملیز اور عزیز و اقارب بھی حلف برداری تقریب میں شریک تھے۔ سپریم کورٹ میں 8 نئے ججز کی تعیناتی کے معاملے پر جوڈیشل کمیشن کا اجلاس آج ہوگا۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس شاہی آفریدی کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس سپریم کورٹ کے کانفرنس روم میں ہوگا۔ سپریم کورٹ میں 8 نئے ججز کے لیے 5ویں ہائی کورٹس کے 5 سینئر ججز کے نام طلب کر لیے گئے۔ سپریم کورٹ کے 4 ججز سمیت ممبر جوڈیشل کمیشن سینیٹر علی ظفر نے اجلاس ملتوی کرنے کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھ رکھا ہے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، پاکستان بار کونسل، پنجاب بار کونسل، کے پی بار کونسل، بلوچستان اور سندھ بار ہائی کورٹس بار ایسوسی ایشن نے آج ہڑتال کی کال کو مسترد کر دیا ہے۔ بار کونسل ایسوسی ایشن کی جانب سے جاری کردہ اعلامیہ میں کہا گیا کہ ہم قانونی برادری کے منتخب نمائندوں کے عدلیہ کی آزادی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں آپ کو بتائیں کہ جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کے موقع پر وکلاء کی ہڑتال کی کال کے پیش نظر اسلام آباد میں سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی۔ وفاقی دارالحکومت کی ٹریفک پولیس کی جانب سے جاری کردہ ایڈوائزری میں کہا گیا کہ شہر میں لا اینڈ آرڈر کے پیش نظر ریڈ زون کے داخلی اور خارجی راستے بند ہیں۔ راولپنڈی، اسلام آباد میں میٹرو بس سروس جزوی طور پر بند کر دی گئی۔ ٹریفک پولیس کی ایڈوائزری میں کہا گیا کہ آج 10 فروری کو امن و امان کی صورتحال کے پیش نظر ریڈ زون کے داخلی اور خارجی راستے بند رہیں گے۔ ٹریفک پولیس نے کہا کہ ریڈ زون کے داخلی اور خارجی راستے سرینا، نادرا، میریٹ اور ایکسپریس چوک اور ٹی کراس بری امام صبح 6 بجے سے تا حکم ثانی عارضی طور پر بند رہیں گے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ عوام کسی بھی سفری دشواری سے بچنے کے لیے متبادل کے طور پر مارگلا روڈ استعمال کریں۔ اہم خبر سے آگاہ کریں گے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی ترک ہم منصب صدر رجب طیب اردوغان سے ملاقات ہوئی ہے۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات استنبول ایئرپورٹ پر ہوئی۔ ترکیہ کے وزیر خارجہ حاکان فدان نے صدر مملکت کا استقبال کیا۔ دونوں ممالک کے صدور نے ملاقات میں 2 طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری پرنس کریم آغا خان کے انتقال پر اظہار افسوس کے لیے اس وقت پرتگال کے دورے پر ہیں۔ صدر آصف علی زرداری نے دورہ پرتگال کے دوران ترکیہ میں مختصر قیام کیا اور صدر رجب طیب اردوغان سے ملاقات کی۔ سپریم کورٹ میں وکلاء کے پیش نہ ہونے پر ملٹری ٹرائل کی اس کی سماعت کل تک ملتوی کر دی گئی۔ سماعت کا تمام احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 7 رکنی آئینی بینچ نے فوجی عدالتوں میں سیولینس کے ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت کی۔ سماعت شروع ہوئی تو سلمان اکرم راجہ کے معاون وکیل رانا وقار نے عدالت کو بتایا کہ سلمان اکرم راجہ ٹریفک کے سبب عدالت نہیں پہنچ سکے۔ سپریم کورٹ آنے کے لیے صرف ایک ہی راستہ مارگلا روڈ والا کھلا ہے۔ اس پر جسٹس جمال مندوخیل نے ایڈوکیٹ رانا وقار سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ خواجہ حارث پہنچ گئے، باقی لوگ بھی پہنچ گئے ہیں، آپ بھی تو آ گئے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ اگر آدھا گھنٹہ پہلے نکل آتے تو وہ اس وقت یہاں موجود ہوتے۔ لگتا ہے وکلا چاہتے ہیں لوگ قید میں سڑتے رہیں۔ ٹھیک ہے، وکلا نہیں چاہتے تو کیا جا سکتا ہے؟ جسٹس امین الدین خان نے ریمارکس میں کہا کہ فریق مقدمے کے وکلا میں سے کوئی دلائل دینا چاہے تو دے سکتا ہے۔ کیا ویڈیو لنک پر کوئی فریق مقدمے کا وکیل ہے تو دلائل دے سکتا ہے؟ جس پر عدالتی عملے نے بتایا کہ ویڈیو لنک پر بھی کوئی وکیل موجود نہیں ہے۔ اس پر عدالت نے ریمارکس میں کہا کہ ٹھیک ہے، کیس کی سماعت کل تک ملتوی کر دیتے ہیں۔ بعد ازاں عدالت نے مختصر حکم نامہ جاری کیا جس میں کہا گیا کہ کیس سماعت کے لیے پکارا گیا۔ سلمان
खान अकरम राजा अदालत में मौजूद नहीं थे, इसलिए केस की समाअत कल तक मुलतवी की जाती है। और यहाँ खबर देंगे, कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने इजलास का 13 निकाती एजेंडा जारी कर दिया है। इजलास में वक्फा सवालात के अलावा अहम कानून साजी की जाएगी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब इनकम टैक्स तरमीमी ऑर्डिनेंस 2024 पेश करेंगे। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ सिविल कोर्ट्स तरमीमी बिल पेश करेंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी पाकिस्तान शहरियत तरमीमी बिल 2024 पेश करेंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी पाकिस्तान साहिली मुहाफिजीन तरमीमी बिल भी पेश करेंगे। इजलास में नुक्ता एतराज़ात और तवज्जो दिलाओ नोटिस पर मुख्तलिफ उमूर ज़ेर बहस लाए जाएंगे। ANF का तालीमी इदारों के गिरदोनवा और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मंशियात स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन। 9 कार्रवाइयों में 9 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। 11 करोड़ से ज्यादा मालियत की 107 किलोग्राम मंशियात बरामद कर ली गई। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर गौहर सईद से। जी गौहर, तमाम तर तफसीलात से आगाह कीजिए। हाँ जी बिल्कुल, ANF का तालीमी इदारों के गड्डोनवा में और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मंशियात स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है और इस कार्रवाइयों में 11 करोड़ से ज्यादा मालियत की 107.2 किलोग्राम आइस मंशियात बरामद हुई है। तालीमी इदारों में कार्रवाइयों के दौरान F8 इस्लामाबाद में पार्क के करीब से मुलजिम से 2.4 किलोग्राम चर्च बरामद हुई है और गन्नापुल एक्सप्रेस वे इस्लामाबाद के करीब मुलजिम से 100 ग्राम आइस और 48 नशावर गोलियां बरामद हुई हैं। इसके अलावा इस्लामाबाद में कॉलेज के करीब मुलजिम की जाती कब्जे से 500 ग्राम चर्च बरामद हुई है और रावलपिंडी में यूनिवर्सिटी के करीब से मुलजिम से 70 नशावर गोलियां भी बरामद हुई हैं। इसके अलावा आपको अब बताती चलूं कि गिरफ्तार मुलजिमान के तालीमी इदारों के तलबा को मंशियात फरोख्त करने का इतराफ भी किया गया है। इसके अलावा दीगर कार्रवाइयों के बारे में आपको आगाह करते चलूं कि कराची में कोरियर ऑफिस के जरिए ऑस्ट्रेलिया भेजे जाने वाले पार्सल से 3 अदद लेडी सूट में जल्द शुदा 10.750 किलोग्राम आइस बरामद हुई है और पेशावर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जद्दा जाने वाले मुसाफिर के ट्रॉली बैग से 2.850 किलोग्राम आइस बरामद हुई है और बलोचिस्तान में जिला किला सैफुल्ला के इलाके से 63 किलोग्राम हेरोइन भी बरामद की गई है। इसके अलावा इस्लामाबाद के करीब के खुफिया खाने में छुपाई गई 18 किलोग्राम आइस बरामद हुई है और 2 मुलजिमान को भी गिरफ्तार किया गया है और सवा अड्डा बस स्टॉप रावलपिंडी के करीब कार में छुपाई गई 9.6 किलोग्राम चर्च बरामद की गई है और 2 मुलजिमान वहां से भी गिरफ्तार किए गए हैं और तर्जुमान ANF के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ इंसाद मंशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज भी कर दिया गया है। जी गौहर सईद अपडेट कर रही थी, आपका बहुत शुक्रिया। अहम खबर से आगाह करते चलें, शिमाली वजीरिस्तान बकाखेल मंडी के इलाके से पुलिस कांस्टेबल समेत 2 अफराद को अगवा के बाद कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक गरबस के इलाके से ताल्लुक रखने वाले कांस्टेबल रियाजुल्लाह और हबीबुल्लाह को नामालूम मुसल्ला अफराद ने बकलखेल मंडी FR बन्नू से अगवा किया। मुसल्ला अफराद ने मुग़वियों को पहाड़ी इलाके में ले जाकर कत्ल किया। बाद में मक़तूलीन की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल की गई। पुलिस वाक़े को ज़ाती दुश्मनी करार दे रही है, ताहम वाक़े की तहकीकात जारी हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब समेत 7 ममालिक ने मजीद 76 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट कर दिया। सऊदी अरब में ब्लैक लिस्ट होने पर 3, भीख मांगने पर 4, मंशियात केसेस में मुलविस होने पर 6, मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर 27, ज़ायदुल मयाद क़याम पर 4, काम से मफरूरी पर 2, जालसाजी पर 2, दीगर जराइम में मुलविस होने पर 2 अफराद को डिपोर्ट किया गया। श्रीलंका में इमिग्रेशन से इनकार करने पर 1, अमारात में मंशियात केसेस में मुलविस होने पर 2, पासपोर्ट गुमशुदगी पर 2, जेल कैद
3 افراد کو رہا کر کے واپس بھیج دیا گیا۔ آذربائیجان سے 1، عراق سے زائد المیعاد قیام پر 1، غیر قانونی داخلے پر 6، ممنوعہ امیگرنٹ ہونے پر ملیشیا سے 2 افراد کو ڈیپورٹ کیا گیا، اٹلی میں بلیک لسٹ ہونے پر 1، سینیگال سے 3، جبکہ امارات میں انسانی اسمگلنگ کے شعبے میں 2 پاکستانیوں کو حراست میں لے کر واپس بھیجا گیا، جنہیں انسداد ہیومن ٹریفکنگ سرکل منتقل کر دیا گیا۔ خبر دیں گے، اسماعیلی برادری کے روحانی پیشوا پرنس کریم آغا خان کی مصر کے شہر عثمان میں تدفین کر دی گئی ہے۔ عثمان پہنچنے پر پرنس کریم آغا خان کے خاندان کا استقبال عثمان کے گورنر میجر جنرل اسماعیل کمال نے کیا۔ عثمان کے گورنر کا کہنا تھا کہ پرنس کریم آغا خان نے اپنی وصیت میں لکھا تھا کہ ان کی تدفین عثمان میں ان کے دادا سلطان محمد شاہ اور دادی ام حبیبہ کے قریب کی جائے۔ گزشتہ روز پرتگال کے شہر لزبن میں پرنس کریم آغا خان کی آخری رسومات ادا کی گئی تھیں۔ پاکستانی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے پرنس کریم آغا خان کی نماز جنازہ میں خصوصی شرکت کی تھی۔ وزیر خزانہ نے اسماعیلی کمیونٹی کے 50ویں امام پرنس رحیم آغا خان سے بھی ملاقات کی تھی اور صدر، وزیر اعظم اور پاکستانی عوام کی جانب سے اظہار تعزیت کیا تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ خزاں کو خریدنے اور اس کی ملکیت کے بیان پر قائم۔ طیارے میں دوران پرواز صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ خزاں کو خریدنے اور اس کی ملکیت کے بیان پر قائم ہے۔ مشرق وسطی کے دیگر ممالک کو زمین کے کچھ حصے دینے پر غور کیا جا سکتا ہے تاکہ وہاں دوبارہ تعمیر کے عمل میں مدد دی جا سکے۔ ٹرمپ نے کہا کہ فلسطینیوں کا خیال رکھیں گے، ان کا قتل نہیں ہونے دیں گے۔ مشرق وسطی کے ممالک فلسطینیوں کو اپنے ہاں بسانے پر تیار ہو جائیں گے جب وہ ان ممالک سے بات کریں گے۔ امریکی صدر نے کہا کہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور مصر کے صدر سے بات چیت کروں گا، غزہ کو مستقبل کی ترقی کے لیے ایک اچھا مقام بنائیں گے۔ روسی صدر پوٹن سے مناسب وقت پر ملاقات کروں گا۔ اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ میں درآمد ہونے والے اسٹیل اور المونیم پر 25% ٹیرف لگانے کا اعلان آج کروں گا۔ دوسری جانب ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان کا کہنا ہے کہ غزہ پر قبضے کے امریکی صدر کے بیان پر بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، یہ منصوبہ مکمل طور پر فضول ہے۔ ترک صدر نے کہا کہ کسی کے پاس بھی غزہ کے لوگوں کو ان کی زمین سے نکالنے کا اختیار نہیں، غزہ کے لوگ غزہ میں رہیں گے اور غزہ کی حفاظت کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ پر قبضے کے بیان کو امریکی شہریوں کی اکثریت نے مسترد کر دیا۔ امریکی میڈیا کے پول کے مطابق 47% امریکیوں نے ٹرمپ کے غزہ پر قبضے کے منصوبے کو برا قرار دے دیا۔ پول میں 13% نے ٹرمپ کے بیان کی حمایت کی، 40% امریکیوں نے اس حوالے سے واضح رائے نہیں دی۔ پول کے مطابق صدر ٹرمپ کی حماس اسرائیل تنازع سے نمٹنے کے طریقہ کار کی 54% امریکیوں نے حمایت کی، 40% نے مخالفت کی ہے۔ پاکستان باکسنگ فیڈریشن کے زیر اہتمام شہر قائد میں نیشنل باکسنگ چیمپئن شپ کا شاندار آغاز ہو گیا ہے۔ افتتاحی تقریب کے پی ٹی اسپورٹس کمپلیکس میں منعقد کی گئی ہے۔ وزیر کھیل باکسنگ چیمپئن شپ کی افتتاحی تقریب میں شرکت۔ باکسنگ چیمپئن شپ کے مقابلے 10 فروری سے 15 فروری تک کے پی ٹی اسپورٹس کمپلیکس لیاری میں جاری رہیں گے۔ پاکستان باکسنگ فیڈریشن کی جانب سے شائقین کے لیے پرجوش مقابلوں کو دیکھنے کا شاندار انتظام بھی کیا گیا ہے۔ باکسنگ چیمپئن شپ میں کل 14 ٹیمیں حصہ لیں گی اور 200 سے زائد میچز ہوں گے۔ ہر ویٹ کیٹیگری کی ٹیم میں 10 مینز اور ویمنز باکسرز حصہ لیں گے۔ 140 مینز باکسرز اور 112 ویمنز باکسرز حصہ لے رہی ہیں۔ پاکستان کے ہارون خان نے فجیرہ اوپن تائیکوانڈو چیمپئن شپ میں کانسی کا تمغہ جیت لیا۔ یو اے کے شہر فجیرہ میں ہونے والی چیمپئن شپ کے سیمی فائنل میں ہارون خان کو ایران کے حسین پور علی رضا سے شکست ہوئی۔ پاکستان کے ہارون خان نے مسلسل 3 مقابلے جیت کر سیمی فائنل میں جگہ بنا لی۔ ہارون خان نے کویت اور ایران کے کھلاڑیوں کو شکست دے کر شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ سیمی فائنل میں شکست کے بعد ہارون خان کا کہنا تھا کہ مستقبل میں گولڈ میڈل جیتنے کے لیے مزید محنت کروں گا۔
پاکستان کے انفٹ کرکٹر سائمہ ایوب کی مشہور اداکارہ ہانیہ عامر سے لندن میں سر راہ ملاقات ہو گئی۔ انفٹ کرکٹر اور اداکارہ نے خوشگوار موڈ میں بات چیت کی اور ایک ساتھ پوز دیے۔ ہانیہ عامر لندن میں تقریب کے اختتام پر اپنی گاڑی میں جانے کے بجائے سائمہ ایوب کا انتظار کرتی رہیں تاکہ ملاقات کی جا سکے۔ اس دوران ہانیہ عامر نے سائمہ ایوب کے ساتھ تصویر بنوائی اور ان کی صحت یابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ ویڈیو میں اس دوران صحافیوں کے سوال اور چند آوازوں میں تصاویر اور ویڈیو بنانے سے متعلق استفسار کیا گیا۔ قذافی کے بعد نیشنل اسٹیڈیم کراچی بھی چیمپئنز ٹرافی کی میزبانی کے لیے پوری طرح تیار ہو گیا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی ذاتی مانیٹرنگ اور ورکرز کی دن رات کی محنت کی بدولت منصوبہ 120 روز میں مکمل کیا گیا۔ مزید جانیے اس رپورٹ میں۔ ایک اور یادگار شام کے لیے ہو جائیں تیار۔ نیشنل اسٹیڈیم کراچی کا افتتاح کل شام ہوگا، جہاں رنگا رنگ افتتاحی تقریب ہوگی۔ معروف گلوکار علی ظفر، شفقت امانت علی اور ساحر علی بگا اپنی آواز کا جادو جگائیں گے۔ آتش بازی اور لائٹ شو کا شاندار مظاہرہ ہوگا، جبکہ عوام کا داخلہ مفت ہوگا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا کہنا ہے 28 ستمبر کو نیشنل اسٹیڈیم کے تعمیراتی کام کا آغاز ہوا اور الحمدللہ 31 جنوری کو تعمیراتی کام مکمل کر لیا گیا۔ پویلین عمارت کو مکمل گرا کر تعمیر کیا گیا، جبکہ ہر انکلوژرز میں نئی کرسیاں لگائی گئی ہیں۔ محسن نقوی نے کہا کہ نئی LED لائٹس، جدید اسکور سکرینز اور گرل نصب کی گئی ہے، جبکہ شائقین کرکٹ کے بہتر ویو کے لیے جنگلے ختم کر دیے گئے ہیں۔ تمام ہاسپٹیلٹی باکسز کی تزئین و آرائش، نئی رنگ روڈ اور پیڈسٹرین برج کی تعمیر کی گئی۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے کہا کہ نیشنل اسٹیڈیم کراچی کی تعمیر میں حصہ لینے والے مزدوروں کی محنت کو سراہتا ہوں۔ FWO، نیسپاک، کانٹریکٹر اور پی سی بی کی پوری ٹیم نے انتھک محنت سے کام کیا۔ محسن نقوی نے کہا کہ شائقین کرکٹ اور کھلاڑیوں کے لیے عالمی معیار کی سہولتوں کا اضافہ کیا گیا ہے۔ چیمپئنز ٹرافی کی ٹیمز کے کھلاڑیوں کو بہترین سہولتیں فراہم کریں گے۔ دوسری جانب آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کا میلہ سجنے میں 8 روز، شائقین کو ٹورنامنٹ کا شدت سے انتظار۔ کرکٹ کی دنیا کی 8 بہترین ٹیمیں مد مقابل ہوں گی۔ افتتاحی میچ کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم میں ہوگا، جہاں پاکستان اور نیوزی لینڈ کی ٹیمیں مد مقابل ہوں گی۔ ایونٹ کا ہائی وولٹیج ٹاکرا پاکستان اور بھارت کے درمیان 23 فروری کو دبئی میں ہوگا۔ چیمپئنز ٹرافی کے سنسنی خیز مقابلے کراچی، لاہور، راولپنڈی اور دبئی میں ہوں گے۔ اور بلیٹن کے آخر میں کچھ بات کر لیتے ہیں غرور اور شرمندگی کی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ کرکٹ میں کبھی کبھی ایسا لمحہ آتا ہے جو مسکراہٹوں کا باعث بن جاتا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ حریف کی سبکی مسکرانے پر مجبور کر دیتی ہے۔ حال ہی میں ایسا کچھ بھارتی شہر کرناٹک کے بارپرانی اسٹیڈیم میں پیش آیا۔ ایسا کیا ہوا، دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ دوسروں کا مذاق بنانے والے خود دنیا میں مذاق بن گئے۔ وہی بھارت جو پاکستان کے نو تعمیر شدہ قذافی اسٹیڈیم کا مذاق اڑانے میں پیش تھا، اب اپنی ناقص انتظامی صلاحیتوں کے سبب پوری دنیا میں مذاق کا نشانہ بن گیا۔ رتی شہر کٹک کے باراباتی اسٹیڈیم میں فیلڈ لائٹس کی خرابی کے باعث بھارت اور انگلینڈ کے درمیان دوسرا ون ڈے میچ 35 منٹ تک رک گیا۔ نتیجتاً کھلاڑیوں کو کھیل روک کر میدان چھوڑنا پڑا اور شائقین مایوسی کا شکار ہو گئے۔ یہ واقعہ شام 6:15 بجے پیش آیا، جب اچانک کچھ فیلڈ لائٹس بند ہونے لگی۔ پہلے تو یہ ایک لمحاتی خرابی لگی، لیکن جیسے ہی انگلینڈ کے فاسٹ بولر ثاقب محمود نے بھارتی کپتان روہت شرما کو گیند کروانے کی تیاری کی، روشنی مکمل طور پر چلی گئی اور پورا اسٹیڈیم اندھیرے میں ڈوب گیا۔ اندھیرا چھانے کے بعد میدان میں موجود شائقین شدید بے چینی کا شکار ہو گئے۔ کچھ نے اپنی موبائل فلیش لائٹس آن کر کے اسٹیڈیم کو روشن کرنے کی کوشش کی، لیکن اس سے صورتحال میں کوئی خاص فرق نہ پڑا۔ اسی دوران اسٹیڈیم میں بد نظمی بھی دیکھنے کو ملی اور جب تماشائی قابو سے باہر ہونے لگے تو پولیس نے صورتحال سنبھالنے کے لیے لاٹھی چارج کر دیا۔ میچ کے تعطل پر اسٹیڈیم انتظامیہ کی جانب سے ایک وضاحتی بیان جاری کیا گیا، جس میں بتایا گیا کہ فیلڈ لائٹس کے جنریٹر میں خرابی پیدا ہو گئی تھی۔ انتظامیہ کے مطابق جیسے ہی جنریٹر فیل ہوا، انہوں نے بیک اپ جنریٹر آن کرنے کی کوشش کی، لیکن کنیکشن منتقلی میں وقت لگنے کی وجہ سے 35 منٹ کی تاخیر ہوئی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ انتظامیہ کے مطابق پچھلے 5 دنوں سے فیلڈ لائٹس کی ٹیسٹنگ جاری تھی اور کوئی مسئلہ سامنے نہیں آیا تھا، لیکن عین میچ کے دوران خرابی نے 5 دن کی محنت کا پول کھول دیا۔ یہ واقعہ بھارتی کرکٹ بورڈ کے انتظامی دعووں پر بڑا سوالیہ نشان لگا چکا ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے NTN نیوز کے ساتھ رہیے۔